مجھے تو ان پہ اس لیے ترس آ رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سی، دیکھیں آپ کو، ان کو تو پتہ ہے نا کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی 16-17 سیٹیں ہیں۔ اب جب مجبوری ہے کرسی پہ بٹھا دیے جاؤ، ان کو ترس ہی آئے گا ان کے ساتھ۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، کتنی دیر بیٹھ سکتی ہوں کرسی پہ یہ نہیں پتا۔ چہرے سے خوشی دیکھو نہیں ہو میری رہی۔ بات سنیں، اس لیے نہیں ہوگی جب آپ چوری کر کے اور اوپر سے سینہ زوری کرو ساری دنیا کے آگے، مطلب کیا، مطلب مجھے شرم بھی آ رہی ہوگی نا کہ گھر جا کے کیا کہتے ہوں گے کہ ہم آج ڈاکہ ڈال کے 100 سیٹیں جیب میں ڈال کر اور آج اپنے آپ کو منتخب کروا لو۔ مطلب لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو کتنی دیر اس مجبوری کے اندر وہ بیٹھ سکیں گے اس کرسی پر؟ آخر میں یہ بتائیے کہ پی کے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائی جائے تو کیا اصلاحات مزید کریں گی تاکہ پاکستان نہیں، کی؟ یہ ڈیٹیل نہیں، میں تو صرف آپ نے ایک پاکستانی کے طور پہ آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا، میں نے بھی ووٹ ڈالا تھا، ہمارے حلقے سے ہیں وہ، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا اور میجورٹی اس حلقے نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، اور وہ ڈالا تھا فاروق شہزاد کو، شہزاد فاروق کو۔ آپ کو پتہ ہے نا شہزاد فاروق کون ہے؟ جن کا بھتیجا 66 کے باپ کی جدائی میں انتقال کر گیا تھا، اور کون نہیں ہے اس علاقے میں، جا کر لوگوں سے پوچھے انہوں نے کس کے لیے ووٹ دیا۔ وہ ایک قسم کا سمبل بن چکا ہے وہ، اور یہ شہزاد فاروق کو ووٹ ملا تھا۔ اب اگر فاروق اس کا ووٹ چوری کر کے اگر مریم بی بی بیٹھیں گی تو میرا خیال ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کو اس پہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے نہیں، کہ بس میں نے تو بتایا نا، لاسٹ یہ بتا دیجیے جو السلام علیکم، میں 171 سے پی ٹی آئی کا ایم ایل اے الیکٹ ہو گیا۔ ایک فوٹو میڈم، بہت اچھا۔ مجھے خان صاحب سے کیسے مجھے تو ان پہ اس لیے ترس آ رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سی، دیکھیں آپ کو، ان کو تو پتہ ہے نا کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی 16-17 سیٹیں ہیں۔ اب جب مجبوری ہے کرسی پہ بٹھا دیے جاؤ، ان کو ترس ہی آئے گا ان کے ساتھ۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، کتنی دیر بیٹھ سکتی ہوں کرسی پہ یہ نہیں پتا۔ چہرے سے خوشی نہیں دیکھو ہو میری رہی۔ بات سنیں، اس لیے نہیں ہوگی جب آپ چوری کر کے اور اوپر سے سینہ زوری کرو ساری دنیا کے آگے، مطلب کیا، مطلب مجھے شرم بھی آ رہی ہوگی نا کہ گھر جا کے کیا کہتے ہوں گے کہ ہم آج ڈاکہ ڈال کے 100 سیٹیں جیب میں ڈال کر اور آج اپنے آپ کو منتخب کروا لو۔ مطلب لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو کتنی دیر اس مجبوری کے اندر وہ بیٹھ سکیں گے اس کرسی پر؟ آخر میں یہ بتائیے کہ پی کے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائی جائے تو کیا اصلاحات مزید کریں گی تاکہ پاکستان نہیں، کی؟ یہ ڈیٹیل نہیں، میں تو صرف آپ نے ایک پاکستانی کے طور پہ آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا، میں نے بھی ووٹ ڈالا تھا، ہمارے حلقے سے ہیں وہ، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، اور میجورٹی اس حلقے نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، اور وہ ڈالا تھا فاروق شہزاد کو، شہزاد فاروق کو۔ آپ کو پتہ ہے نا شہزاد فاروق کون ہے؟ جن کا بھتیجا 66 کے باپ کی جدائی میں انتقال کر گیا تھا، اور کون نہیں ہے اس علاقے میں، جا کر لوگوں سے پوچھے انہوں نے کس کے لیے ووٹ دیا۔ وہ ایک قسم کا سمبل بن چکا ہے وہ، اور یہ شہزاد فاروق کو ووٹ ملا تھا۔ اب اگر فاروق اس کا ووٹ چوری کر کے اگر مریم بی بی بیٹھیں گی تو میرا خیال ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کو اس پہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے نہیں، کہ بس میں نے تو بتایا نا، لاسٹ یہ بتا دیجیے جو السلام علیکم، میں 171 سے پی ٹی آئی کا ایم ایل اے الیکٹ ہو گیا۔ ایک فوٹو میڈم، بہت اچھا۔ مجھے خان صاحب سے کیسے انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں، اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ ہمیشہ دعوت دیتی ہوں اپوزیشن کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، کہ وہ آئیں اور بیٹھ کے اس ملک کا سوچیں۔ میں ہنسوں کی اور کیا؟ وہ تو اب تو وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں، آپ انہیں سنجیدہ نہیں لے رہی۔ میری بات سنو، میں کچھ نہیں کہنا، کچھ تو کہہ دیں، کچھ تو مگر ان کی آفر جو ہے وہ بڑے سیریس